بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ تاریخ علماء شیعہ پہ گفتگو جاری و ساری ہے۔ عالم اسلام کی معروف علمی شخصیت شیخ مفید رحمۃ اللہ علیہ کی حیات پہ ہماری بات چل رہی تھی۔ پیغمبر خدا صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی رحلت کو تقریباً 300 سال کا عرصہ گزر چکا تھا۔ اس عرصے میں ائمہ معصومین اور شیعان اہل بیت پر بنو عباس اور بنو امیہ کی طرف سے مسلسل کئی مظالم اور مصائب، روحانی جسمانی اذیتوں کا سلسلہ جاری و ساری تھا کہ چوتھی صدی ہجری کے وسط میں شیعان علی ابن ابی طالب کو تھوڑا سکھ کا سانس لینے کا موقع میسر ہوا، اور اس موقع کے میسر ہونے میں بڑا اہم کردار خلفائے فاطمی جو اسماعیلی شیعہ تھے، جنہوں نے مصر میں ایک طاقتور حکومت قائم کر لی تھی، جس کی وجہ سے دربار بغداد کے رعب و جلال میں کمی واقع ہو گئی تھی۔ دوسری طرف سیف الدولہ ہمدانی اور اس کا خاندان شام میں حکمران تھا، جو تشیع کا افتخار بن چکے تھے۔ پھر ان کے اطراف میں غوری و صفاری، طاہری اور سب سے اہم آل بویا جو اہل بیت کے بہت مخلص شیعہ تھے، عراق و ایران کے کچھ حصوں پر حاکم تھے۔ یہ وہ زمانہ تھا کہ جس میں شیخ مفید کی ولادت سے 2 سال پہلے احمد معز الدولہ نے 334 ہجری میں بغداد میں داخل ہو کر اور آل بویا کی حکومت قائم کر کے تاریخ بغداد میں ایک نئے باب کو لکھ ڈالا۔ یہ فرصت و غنیمت کے وہ لمحات تھے کہ جب اہل تشیع نے آل بویا کی پناہ میں آزادی سے خوب فائدہ اٹھایا اور اپنے عقائد کو دنیا تک پہنچانے میں اہم کردار ادا کیا۔ 352 ہجری میں ایام عاشوراء میں سب سے پہلے اعلانیہ عزاداری ہوئی، اور پھر جو جشن غدیر کا سماں عاشقان اہل بیت نے باندھا، اس نے شیعان حیدر قرار کے بدن میں تازہ روح پھونک دی تھی۔ 356 ہجری کو عز الدولہ حاکم بنا، اور 367 ہجری میں عز الدولہ کی ریاست و حکومت میں بغداد میں ایک نئی طرح کی رونق اجاگر ہوئی۔ اور قابل توجہ بات یہ ہے کہ اسی دور میں علمی دور کا آغاز ہوا شیعان حیدر قرار کے لیے، اور بالخصوص وہ دور محمد ابن محمد نعمان المشہور و معروف شیخ مفید اسی زمانے میں اپنی زندگی گزار رہے تھے۔ لہذا اس وقت عظیم مقام و منزلت پر جناب شیخ مفید فائز ہوتے ہیں، یہاں تک کہ آپ کا معیار علمی اس قدر بلند تھا کہ آپ کے بیمار ہونے پر عز الدولہ بھی آپ کی عیادت کے لیے آ جاتا ہے، اور شیخ مفید کی سفارشوں کو قبول کیا جاتا ہے۔ جناب شیخ مفید رحمۃ اللہ علیہ، آپ کی عمر مبارک 36 سال تھی کہ اہل اسلام اور اہل ایمان کے عظیم الشان مرجع اور جلیل القدر رہبر شیخ مفید اس اعتبار سے معروف ہوئے۔ شیخ مفید رحمۃ اللہ علیہ کی مذہب اہل بیت کے اعتبار سے بہت ساری خدمات ہیں، جن کا انشاءاللہ تعالی آنے والی گفتگو میں تذکرہ کیا جائے گا۔ شیخ مفید وہ عظیم مرجع ہیں کہ جن کو امام وقت نے اپنا بھائی کہا تھا۔ وصلی اللہ علی محمد وآل محمد، اللہم صلی علی محمد وآل محمد۔